میری بیوی مجھے ہر ماہ 1 لاکھ روپے دیتی اور کہتی پاکستان بھیج دو اپنے گھر والوں کے لیے۔ اس کی سخاوت پر میں ہمیشہ حیران رہ جاتا کہ وہ مجھے بنا کسی کام کیے لاکھوں روپے دے دیتی اور کہتی کہ اپنے گھر بھیج دو۔ میں اپنی بیوی سے بے حد خوش تھا کیونکہ بنا کسی کام کے اور بنا محنت کے میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس دن مجھے پتہ چلے گا کہ امیر بننے کے پیچھے کیا وجہ ہے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں نے لاکھ روپے لیے اور فوراً ہی بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے گھر والے بے حد خوش تھے کیونکہ انہیں ہر مہینے ایک بڑی رقم مل جاتی تھی۔ میں جب بھی پاکستان واپس جانے کی بات کرتا تو میری ماں، جو کہ میری سگی ماں نہیں تھی، مجھے صاف منع کر دیتی اور کہتی کہ پاکستان آ کر کیا کرو گے، وہاں رہ کر کماؤ۔ میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اب پاکستان واپس جاؤں، اس لیے میں یہاں آرام سے رہ رہا تھا۔ میں جب بھی پاکستان واپس جانے کی بات کرتا، میری بیوی نوٹوں سے میرا منہ بند کر دیتی اور کہتی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھ سے عمر میں 20 سال بڑی تھی۔ 8 ماہ پہلے میں پاکستان سے ملازمت کے سلسلے میں دبئی آیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے کوئی صحیح کام نہیں مل رہا تھا اور جس دن میں نے واپس آنے کا ارادہ کیا تو اچانک ہی سڑک پر ایک عورت کی گاڑی سے ٹکرا گیا جو اب میری بیوی تھی، اور وہیں سے میری قسمت پلٹ گئی۔ بہترین گھر میں رہتا اور پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ مجھ پر ایسا انکشاف ہوا کہ جب میں اپنی بیوی سے ٹکرایا، اس نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اور جب میری بیوی نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے پیسوں کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اکیلی رہتی ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گی۔ پردیس میں اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ مجھے بیوی بھی مل جاتی اور پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ میں نے بنا سوچے اس سے شادی کر لی اور یوں مجھے ہر مہینے گھر بھیجنے کے لیے لاکھ روپے دے دیا کرتی۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا کہ وہ مجھ سے کام بھی نہیں کرواتی اور نہ ہی مجھے کچھ کرنے دیتی ہے۔ میں سارا دن گھر میں ہی رہتا اور وہ کام کرتی، کبھی مجھے کچھ نہیں کہتی بلکہ میری خدمت تک کرتی اور رات ہوتے ہی مجھے بستر پر دودھ تک لا دیتی۔ اپنی قسمت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ میں بے حد خوش تھا۔ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھوک کم لگتی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ رات کو میرے لیے دودھ کا گلاس دے کر آئی تو میں نے اسے پینے سے منع کر دیا کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے دودھ پینا پڑے گا، اور جب تک میں نے پورا گلاس ختم نہ کر لیا وہ میرے سر پر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے نیند آنے لگی۔ اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ میرے لاکھ انکار کے باوجود مجھے دودھ پلا کر ہی مانی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیوں زبردستی میرے پیچھے لگ کر دودھ پلاتی ہے۔ میری بیوی عمر میں مجھ سے 20 سال بڑی تھی، لیکن مجھے اس کی عمر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بنا کسی کام کے مجھے اتنے پیسے دے رہی تھی کہ مجھے تو اس کی عمر اور اس کے سفید بال بھی نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ رات ہوتے ہی وہ آج بھی دودھ کا گلاس پکڑے میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پینا یار، روز روز پی کر میرا جی متلانے لگتا ہے۔ میں آج بالکل بھی دودھ پینے کی موڈ میں نہیں تھا، لیکن یہ ایک دفعہ پھر اپنی ضد پر اڑ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں رکھ دو، میں پی لیتا ہوں۔ وہ مجھے گھورنے لگی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میری جان، میں پی لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ جیسے ہی دودھ رکھ کر میرے کمرے سے نکلی، میں نے فٹافٹ سے سارا دودھ باتھ روم میں بہا دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے جاننا تھا کہ وہ دودھ پلانے پر اتنا زور کیوں دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ میرے کمرے میں آئی تو آتے ہی اس نے دودھ کا خالی گلاس چیک کیا۔ میری آنکھیں بند تھیں، سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جو کیا میرے لیے ایک دم غیر یقینی تھا۔ میری روح تک لرز اٹھی جب اس نے ہم 2 بھائی اور میری 8 بہنیں تھیں۔ میری ماں کے سر پر بیٹیوں کی شادی کی فکر سوار تھی۔
ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور گھر میں بہت تنگی تھی۔ ایک دن ہمارے جاننے والے ایک آدمی نے اماں کو کہا کہ اسے باہر بھیج دو تو اچھی آمدنی ہو جائے گی اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس نے اماں سے 1 لاکھ روپے لیے اور میری دبئی جانے کا بندوبست کیا۔ اماں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی مجھ پر لگا دی تھی اور اب وہ بس یہی چاہتی تھی کہ میں دبئی جاتے ہی انہیں پیسے بھیجنا شروع کر دوں۔ جب میں دبئی آیا تو میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، ہر جگہ خوار ہوا، اور جب میں نے واپسی کی بات کی تو اماں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں پاکستان واپس آؤں، اور ایسے میں ہی میری ملاقات اس عورت سے ہوئی جس سے پھر میں نے شادی کر لی، جس سے مل کر میری تمام مشکلات حل ہو گئیں۔ اب میری ماں بھی مجھ سے بے حد خوش تھی۔ میری 4 بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھر جا چکی تھیں۔ میری بیوی میرے سوتے ہی میرے پاس آئی اور اس نے میرے ساتھ وہ سب کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک میرے ساتھ، میں جو صرف سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اپنی جگہ ساکت لیٹا تھا۔ مجھے ڈر تھا میں نے اگر سانس بھی زیادہ زور سے لی تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں جاگ رہا ہوں۔ میں نے خود پر قابو پایا اور اس کے آگے ایسا ہی پڑا رہا جیسے سو رہا ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر میری نیند کا اندازہ لیا کہ میں کتنی گہری نیند میں ہوں۔ میں نے ذرا بھی حرکت نہیں کی اور اسے بالکل پتہ نہیں چلا کہ میں نے دودھ پینے کی بجائے پھینک دیا ہے اور میں جاگ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے، میری بیوی دبئی میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ بھارت سے دبئی کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ اس کا پورا گھرانہ بھارت میں تھا اور وہ کافی عرصے سے یہیں کام کر رہی تھی اور اپنا گھر چلا رہی تھی۔ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اپنی پوری فیملی کے خرچے کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بھی پوری کر سکے۔ ہر روز اس کے گھر والے اسے فون کرتے اور زیادہ پیسے بھیجنے کے لیے مجبور کرتے۔ اب وہ تنگ آ چکی تھی اور 3 نوکریاں کرنے کے باوجود وہ اپنے گھر والوں کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر اس نے ایک امیر شخص سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ بالکل جوان تھی، اس لیے شیخ نے شادی کر کے اسے پیسہ، گھر، سب کچھ دے دیا۔ شیخ کے مرنے کے بعد ہی اس نے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا، بلکہ وہ تو شادی کے بعد ہمارے بچوں کے لیے بھی مجھے ایک اسپتال لے گئی اور ڈاکٹر سے عربی میں کچھ کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ میرے ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے عربی میں میری بیوی کو کچھ سمجھاتے ہوئے میرے لیے کچھ دوائیں دے دیں۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے اور مجھے کچھ وقت تک یہ دوائیں کھانی ہوں گی۔ اب مجھے وہ روز یہ دوائیں کھلاتی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ ہمارے بچے ہو جائیں تاکہ وہ مجھے ہمیشہ ایسے ہی اپنے ساتھ رکھے۔ مجھے عیاشی والی زندگی کی لت لگ گئی تھی، بس مجھے اس کے دودھ پلانے کے طریقے پر شک تھا، اس لیے اس رات میں نے دودھ پینے کے بجائے باتھ روم میں پھینک دیا۔ اس وقت تک میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے، لیکن دودھ نہ پینے کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آئی، اس لیے میں اس راز کو جان سکا کیونکہ اس نے مجھ سے شادی کی اور وہ میرے گھر کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھنے کے بعد میں نے بالکل ظاہر نہیں کیا کہ رات میں جاگ رہا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا تھا، میں بس یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کیا اور وہ روز کی طرح اپنے آفس چلی گئی۔ وہ ایک کاروبار چلاتی تھی۔ میں روز اس کے جانے کے بعد کمرے میں آ کر ٹی وی چلا لیا کرتا، لیکن آج میں کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مجھے کسی بھی صورت اس بنگلے سے جانا تھا۔ میں اپنی بیوی کے جانے کے بعد خود بھی اپنا پاسپورٹ اور پیسہ جیب میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب گھر کے گارڈ نے مجھے باہر جانے سے روک دیا اور کہا، میڈم کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں باہر جائیں۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ میں صرف قریب ہی ایک اسٹور تک جا رہا ہوں، لیکن وہ نہ مانا اور میں بوجھل قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے بھاگنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کل رات کے بعد میرا یہاں رکنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ میری بیوی تو میرے ساتھ اس کے آگے سوچ کر بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا۔ میں گھر بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے فون سے فون کرتا رہا۔ پریشانی کے عالم میں شام ہو گئی، لیکن مجھے ایسا کوئی سمجھ نہیں آیا کہ جس کے ذریعے میں یہاں سے بھاگ سکوں۔ گارڈ نے شاید اسے میرے باہر جانے سے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ آتے ہی مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کہاں جا رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے گھر سے نکلنا تھا۔
میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے سختی سے باہر جانے کے لیے منع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ کچھ قانونی مسائل ہیں اور اس کی دشمنیاں بہت ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ مجھے نقصان ہو۔ میں سچ جاننے کے باوجود بھی اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں اس کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، لیکن میں کیا، میرا پورا گھر ہی اس کی وجہ سے چل رہا تھا۔ بس مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہاں سے نکلنے کے لیے دعا کی۔ رات پھر وہ دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اب تو میں جان گیا تھا کہ وہ دودھ پلانے کے بعد میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے، تو پھر میں دودھ کیسے پی لیتا۔ میں نے آج بھی دودھ لے کر اس سے رکھ لیا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ وہ کب کمرے سے نکلے اور میں دودھ پھینک دوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکل کر گئی، میں نے دودھ باتھ روم میں پھینک دیا اور گلاس پکڑ کر بیڈ پر ایسے ہی بیٹھ گیا جیسے دودھ پی رہا ہوں۔ میری بیوی جب واپس آئی تو میرے ہاتھ میں گلاس دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ میں نے پھر سے سونے کی ایکٹنگ کی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ پھر میرے قریب آئی تھی۔ کل رات کی طرح آج بھی اس نے گھاٹ کی مدد سے مجھے گاڑی میں لیٹایا تھا۔ میں آج بھی جاگ رہا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں میرے برابر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر گاڑی سڑکوں پر دوڑتی رہی اور پھر ایک جگہ رک گئی۔ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن میں جانتا تھا مجھے آج بھی وہیں لایا گیا جہاں کل لایا گیا تھا۔ میری جان نکل رہی تھی۔ 2 آدمی مجھے چادر اوڑھ کر اندر لے گئے تھے۔ آج بھی میرے ساتھ وہی سب ہونے والا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر اپنی بے بسی پر روں۔ اب تو میرے رونے پر بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ میرا ذرا سا ہلنا بھی میرے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ میری بیوی مجھ پر لاکھوں روپے خرچ کر چکی تھی۔ اب وہ کسی بھی صورت مجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں آنکھوں کو سختی سے بند کیے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ایک ماتم کر رہا تھا۔ میری ماں نے اپنے باقی بچوں کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے میری زندگی کی قربانی دے دی تھی۔ میں نے جب بھی اپنی ماں سے کہا کہ مجھے یہاں کام نہیں مل رہا، میں واپس آ جاتا ہوں، تو وہ ہمیشہ مجھے کوستی اور کہتی کچھ بھی کر لیکن وہیں رہ کر پیسے کماؤ۔ اور جب شادی کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہر مہینے لاکھ روپیہ بھیجا، اس نے تب بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ آج اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں اس غیر ملک میں اس طرح پڑا ہوا تھا کہ میرے ساتھ میری بیوی وہ کچھ کر رہی تھی جو کوئی دشمن اپنے ساتھ کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے۔ رات کے وہ 2 گھنٹے میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد مجھے پھر سے واپس گاڑی میں ڈال دیا گیا اور ہم پھر ایک دفعہ گھر آ گئے۔ آج بھی پیسے بھیجنے کا دن تھا اور اسی دن میں مہینے میں ایک دفعہ اپنی ماں کو فون کرتا تھا۔ آج جب میں نے اسے فون کیا تو میری بیوی میرے ساتھ نہیں تھی۔ اس وقت مجھے فون دے کر کمرے سے نکل جایا کرتی تھی۔ میرا دل چاہا کہ آج میں اپنی ماں کے آگے پھوٹ پھوٹ کر رو دوں اور انہیں اپنی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کر دوں، لیکن فون اٹھاتے ہی میری ماں نے پہلے پیسوں کا پوچھا اور پھر مزید پیسے بھیجنے کا تقاضا کرنے لگی۔ میری 5ویں بہن کی شادی سر پر تھی اور وہ بہت دھوم دھام سے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میری ماں کے اپنے مسئلے اتنے تھے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اور وہ بس سرسری سا میرا پوچھ کر فون رکھ چکی تھی۔ میں ساری رات اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو سوچنے لگا۔ آج جب دودھ کا گلاس میرے سامنے آیا تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے تو تم میرے گھر والوں کو باقاعدگی سے پیسے بھیجتی رہو گی۔ میری ماں بہنیں ہر مہینے پیسوں کا انتظار کرتی ہیں، تم میری طرف سے یہ ذمہ داری اٹھا لینا۔ میری بات سن کر وہ کچھ جان سی گئی، لیکن میں نے اسے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ پوری زندگی میرے گھر پیسے بھیجنے کے لیے پابند رہے گی۔ وہ مجھ سے جاننا چاہتی تھی کہ میں ایسا کیوں پوچھ رہا ہوں، لیکن میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں اس کی اصلیت جان چکا ہوں۔ میں نے دودھ کا گلاس آج اس کے سامنے ہی پورا خالی کر دیا تھا۔ میں خود بھی سو جانا چاہتا تھا۔ اب میں اور زیادہ اذیت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا اب میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ رات میری زندگی کی آخری رات تھی اور اسے میں نے اپنی مرضی سے چنا تھا، کیونکہ میری زندگی سے زیادہ میری موت ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی۔ اماں، بھائی کا فون آ رہا ہے۔ وہ فون لے کر اماں کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اماں، بھائی سے کہہ دو کہ اگر میری شادی کے لیے زیادہ رقم نہیں بھیج سکتے تو ہم سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نے اماں کو فون اٹھانے سے پہلے ہی اپنی بات کہہ دی۔ اماں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو آگے سے کسی نے اماں کو بھائی کے مرنے کی خبر سنائی اور ساتھ ہی بتایا کہ اب ہر مہینے تم لوگوں کو 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ روپیہ ملا کرے گا۔ اماں کافی دیر تک روتی رہی اور پھر انہیں صبر آ گیا۔ ایک بچے کو قربان کر کے وہ اپنے 9 بچوں کی زندگیاں بسا چکی تھی۔ اماں نے آنسو پوچھ دیے تھے۔
بھائی کے مرنے کے بعد بھی ہمیں مستقل 2-2 لاکھ روپے ماہانہ ملتے رہے۔ اس رات جب میری بیوی میرے پاس آئی تو اس نے مجھے اپنے گارڈ کے ساتھ اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیا تھا، اور کچھ دیر کے بعد ہم ایک عمارت میں تھے جو شاید ایک اسپتال تھا، ایک چھوٹے سے شہر سے ہٹ کر بنا۔ میری بیوی مجھے اولاد کے لیے علاج کی غرض سے اسی ہسپتال میں لے جاتی تھی۔ یہاں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرا کچھ دنوں بعد آپریشن ہونے والا ہے۔ اتفاق سے ایک ڈاکٹر اردو میں بات کر رہا تھا جو مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے یہاں روز لایا جاتا اور میرے مختلف ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ میرے ٹیسٹوں کا تعلق ہرگز بھی اولاد کی ہونے سے نہیں تھا، بلکہ میرے تو جسم کے سبھی اعضاء کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ کچھ ٹیسٹوں کی رپورٹ ٹھیک نہیں تھی، جس کے لیے مختلف دوائیں بھی دی جا رہی تھیں۔ میرے جسم میں خون کی کمی بھی تھی، مجھے خون بھی چڑھایا جاتا اور اگلے دن پھر ٹیسٹ دوبارہ کروائے جاتے۔ مجھے ابھی تک صحیح طرح سے پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے کس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا اور کون سا آپریشن ہونا ہے، کیونکہ یہ تو میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ بات اولاد کی نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اگلی ہی رات یہاں آنے کے بعد مجھے بات پتہ چلی کہ میری بیوی کا اس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا جو میرا ہی ہم عمر تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت شدید جھٹکے کا باعث بنی تھی۔ میری بیوی نے مجھے یہی بتایا کہ اس کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد نہیں تھی اور اس لیے اب وہ جلدی اولاد چاہتی ہے۔ اس کے بیٹے کے لیور میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اسے اپنا لیور دے دے، اور وہ شخص میں تھا جسے اس کی ماں قربانی کا بکرا بنا چکی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ بنا کسی کام کیے ہی مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے دینے کی وجہ کیا تھی۔ میں بھی کتنا بے وقوف تھا جو اپنی بیوی کی مہربانی سمجھ رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے، مجھے وہی قیمت ادا کی جا رہی تھی، بس کام لینا باقی تھا۔ جب میں اپنی بیوی کی گاڑی سے ٹکرایا اور اس نے میری مجبوری جانی، اس نے ایک منصوبہ بنایا جو مجھے بنا بتائے میرا لیور اپنے بیٹے کو دلوانے والی تھی۔ اس نے مجھے صرف اپنی شادی کے بارے میں بتایا، اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ شادی کے بعد وہ مجھے اولاد کا کہہ کر ڈاکٹر کے پاس اس لیے لے کر گئی تھی تاکہ میرا ٹھیک طرح سے چیک اپ کروا سکے۔ مجھے عربی نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ اب جب کہ میری ساری رپورٹس آپریشن کے لیے بالکل ٹھیک آ گئی تھیں تو کسی بھی دن میرا آپریشن کیا جانا تھا۔ میری بیوی یہ سب کچھ غیر قانونی طریقے سے کر رہی تھی، اس لیے رات کے اندھیرے میں مجھے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لایا جاتا۔ اب جب کہ میں سچائی جان چکا تھا تو میں یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میری آزادی کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر میرے گھر والوں کو بھی میری ضرورت نہیں تھی۔ ان سب کے لیے میں بس ایک نوٹ بنانے والی مشین بن چکا تھا۔ پھر بھی میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں بھاگ کر جاتا تو جاتا بھی کہاں۔ اس لیے آخری رات میں نے اپنی بیوی سے پیسے گھر بھیجنے کا وعدہ لے لیا۔ میں جانتا تھا کہ اسے پیسے کی کوئی کمی نہیں، وہ لازمی میرے گھر پیسے بھیجے گی۔ میں نے اپنی مرضی سے اپنی موت کا راستہ چن لیا۔ دودھ پینے کے فوراً بعد میں نے ایک خط پر سب کچھ لکھ کر اپنے سامان میں رکھ دیا تھا، جس میں نے صاف لکھا تھا کہ میں سچ جاننے کے باوجود اپنی بیوی کے بیٹے کو اپنا لیور دینے کے لیے راضی ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کے نام لکھا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کو پیسے بھیجنا نہ بھولے۔ مجھے اب بھی اپنے گھر والوں کی فکر تھی۔ میں نے خط میں دوبارہ لکھا، میں جانتا تھا میرے مرنے کے بعد میرا سارا سامان کھولا جائے گا اور میری بیوی تک یہ خط پہنچ جائے گا۔ ایک وہ ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے میرا استعمال کیا، اور ایک وہ ماں تھی جس نے پیسوں کے عوض مجھے ایک غیر ملک میں تنہا چھوڑ دیا۔ میری ماں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ واپس آ جاؤ، نہیں رہ سکتا وہاں، تو گھر واپس آ جا۔ بس اسی سوچ نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں اس ماں کو اس کے بیٹے کی زندگی کا تحفہ کر دوں جو اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں بھی اپنے بچوں کا بھلا چاہتی تھی، بس ایک میں ہی تھا جس کی زندگی بہت سی زندگیاں بدل سکتی تھی۔ میں نے وہ قدم اٹھا لیا جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی پیسہ جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جان پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میری بیوی کے لیے اس کے بیٹے کی جان پیسوں سے کئی زیادہ قیمتی تھی، اور میری ماں کے لیے میری جان سے زیادہ پیسہ ضروری تھا۔ سب کی اپنی مجبوریاں تھیں، اور پھر اس آپریشن کے بعد ایک زندگی ختم ہوئی تھی تو دوسری زندگی آباد ہوئی تھی۔
ویورز کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو میری کہانی آج کی کیسی لگی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیں، ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر دیجئے تاکہ آپ کو میری کہانیوں کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ نیکسٹ نیو کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔